فتفرق بكم عن سبيله، اور آئے کس لیے ہیں؟ دین حق ان کے ساتھ ہے اور ہدایت ان کے ساتھ ہے. ہدایت تمہیں دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت عطا فرماتے ہیں، صراط مستقیم پر چلاتے ہیں، یہ ان کے کام ہے. اور جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، وہ ہدایت کی تخلیق سے تعلق ہے اس بات کا. تو اللہ خالق ہے ہدایت کا، محمد آپ ہدایت کے خالق نہیں ہیں. لہذا آیتیں گڑ مڑ کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے. وہ تورات کی آیتوں کو اس طرح گڑ مڑ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے، بھانڈ نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے فرق کے ساتھ. وہ آیت پڑھتے جائیں گے تیرا کام نہیں ہدایت دینا، تیرا کام نہیں ہدایت دینا، تیرا کام نہیں ہدایت دینا. تو پھر کام ہے کیا ان کا؟ بھیجا کس لیے؟ نہیں بات سمجھ نہیں آئی؟ اگر ہدایت دینا ان کا کام نہیں ہے تو پھر ان کو بھیجا کس لیے ہے؟ یہ بھی تو بتاؤ نا، کیا کام ہے ان کا؟ انک لا تہدی من، تیرا کام نہیں، تیرا کام نہیں. قرآن کہتا کام ہی تیرا ہے، مگر پیدا کرنا ہدایت تیرا کام نہیں ہے، وہ اللہ کا کام. تو خالق ہدایت نہیں ہے، خالق ہدایت نہیں ہے، تو ہادی ہے، تو رہبر ہے، تو ہدایت دیتا ہے، تو ہدایت پیدا خدا ہی کرتا ہے. دونوں آیتوں کا مطلب اپنی جگہ پہ سمجھ آیا تو نہیں آیا؟ اب یہ رٹا لاؤ نہیں دیتا تو ہدایت ہے، تو پھر کون دیتا ہے؟ وہ بھی بتاؤ نا، جو دیتا ہے وہ بھی بتاؤ. اگر اللہ دیتا ہے تو میں ان کو پھر بھیجا کیوں ہے؟ اللہ دیتا ہے پر کسی نہ کسی ذریعے سے. نہیں سمجھا؟ ذریعہ قرآن بھی ہے، ذریعہ محمد مصطفیٰ بھی ہے، اور یہی ہم کہہ رہے ہیں. ہم اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ذریعہ ہے، اور اس ذریعے کے بغیر بہت مشکل ہے. نہیں دیتا ہدایت، وہ ذرائع کے ساتھ ہی ہدایت دیتا ہے. چاہتا تو وہ ایسے لڑکوں کی بارش ہوتی ہے آسمانوں سے، مگر ماں باپ کے ذریعے سے ہی دیتا ہے نا. اور فطرت کے قوانین کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ فرماتا میں چاہوں تو ایسی بارش ہو جائے، پترا دی بھی بارش ہو جائے. مگر ہوتے دیکھیے کر کے دکھائے اس نے. آدم کو بھی ماں باپ کے پیدا کر دیا، حضرت عیسیٰ کو بھی باپ کے بغیر پیدا کر دیا. خلاف عادت کر کے دکھا دیا کر سکتا ہوں، پر کیا ہے ایک دو باری. پھر ماں باپ سے دیتا ہوں. کیوں یہی فطرت ہے، فطرت کے مطابق کرتا ہوں. جی تو ہدایت دے سکتا ہے، چاہے ایسے ہمارے آسمانوں سے ہدایت ماتھے پر لو ہدایت لے جاؤ، مگر نہیں. قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، محمد مصطفیٰ کو ہدایت کا ذریعہ بنایا. یہ راستہ ہے. اب کھڑکی توڑ کر نہیں آؤ، سیدھے راستے سے آؤ. ہدایت لینی ہے تو محمد مصطفیٰ سے. انک لتہدی الی صراط مستقیم. لیظہرہ علی الدین کلہ، اور کام یہی نہیں ہے صرف دعوت پیش کر دیں، بلکہ رسول آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ پوری دنیا پر، سارے دینوں پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں. صرف یہ نہیں ہے، اس لیے غلبہ دین رسول اللہ کی تشریف آوری کا منشور ہے. غلبہ صرف یہ نہیں کہ اگر تو بشیر ہے، نذیر ہے، کیا ڈر سنا دیں، خوشخبری دے دیں، اتنا کام نہیں ہے حضور کے دین میں، ڈر سنا دیں نہ. لیظہرہ علی الدین کلہ، باطل کی گردن مروڑ دیں اور اللہ کا دین غالب کر دیں. آہستہ سبحان اللہ سے مروڑی جاتی ہے گردن. لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے دینوں پر اللہ کا دین غالب کر دیں. اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ محمد الرسول اللہ. اس لیے تمہیں بھیجا ہے کہ سارے طریقوں پر میرا طریقہ غالب کر دیں. سارے طریقوں پر میرا طریقہ غالب کر دیں. لیظہرہ علی الدین کلہ، تو آپ ہی کر لیں. میں غالب کرتا ہے اللہ تعالیٰ، آپ نہیں کرتا. سب کچھ تو اللہ کرتا، پتہ بھی نہیں ہل سکتا اس کی مرضی کے بغیر. تو فرمایا محمد رسول اللہ جو کریں گے وہ یہ کریں گے، وہ بھی تو میں ہی کروں گا. ان کا کرنا میرا ہی کرنا ہے. اور بے ایمانو فرق تو تم نے ڈال لیا ہے، اللہ نے تو اپنے حبیب میں اور اپنے میں کوئی فرق ہی نہیں رکھا ہے. کوئی فرق رکھا ہے؟ یہ فرق نہیں کاموں کا. اب کوئی کہیں گے بولنا ہے، میں کہا تیرا دماغ چل گیا، اللہ دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نہیں ہو سکتا دوسرا، تو بندے ہیں اللہ کے، لیکن ان کے کام اللہ کہتا ہے میرے ہی کام ہے، میرے ہی. پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذمہ لگایا، وہ جتنے دین، جتنے طریقے لوگوں نے نکالے ہیں نا دنیا میں، آپ بنا لیجئے. ان سب طریقوں پر، سارے دینوں پر جو میں نے تمہیں دین دیا ہے اس کو غالب کر دو. سارے کو یہ حضور کے ذمہ کام نہ کیا.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ دور نبوت میں دین بندوں تک پہنچایا بھی، بندوں تک دین، اللہ کے بندوں تک، اللہ کی مخلوق تک دین پہنچایا بھی ہے، اور دین کو سارے دینوں پر غالب بھی فرما دیا ہے۔ اب اس کی بہت سی تشریحیں ہیں اور اس کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ کیسے غالب کیا؟ ایک دفعہ تو ہر طرح سے غالب کر دیا، فکری طور پر، عملی طور پر اور سیاسی طور پر، ہر طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین سارے دینوں پر غالب فرما دیا۔ اگر آپ کو اسلام کی تاریخ سے واقفیت ہے تو کیا یہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں تصدیق کریں گے آپ؟ اس وقت جتنی تہذیبیں تھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ اس انداز سے کی اور مسلمان ایسے حضور نے بنائے، اب ہر لفظ پر بھابی جو ہے اس کا دل کرے گا میرے ساتھ رٹا لگانے کا، حضور نے بنائے، اللہ نے بنائے۔ اور میں نے کیا پاگلوں کی طرح ہر وقت تمہیں فکر لگی رہتی ہے، اللہ نہیں بنایا پر حضور سے بنوائے نا۔ آپ کو کلاس کامیاب ہو جائے تو ہم کہیں بھائی ٹیچر جو ہے نا انہوں نے بڑی محنت کی ہے، تو یہ گلے پڑ جانے والی بات ہے؟ دماغ خراب لوگوں کا تھوڑی تھوڑی بات پر گلے پڑ جاتے ہیں۔ اس انداز سے تبلیغ فرمائی، ایسے مومن تیار کیے کہ جنہوں نے عملاً فکری طور پر بھی، نظریاتی طور پر، عملی طور پر بھی، اور دین نے انسانوں پر جو اثرات دین اسلام نے چھوڑے ہیں نا، اور جتنی گرفت بندوں پر، انسانوں پر، ان کے دل و دماغ پر رسول اللہ کے دین کی تھی، کسی دین کی اتنی گرفت نہیں ہے اپنے ماننے والوں پر۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے باوجود، مثال اور انتقال فرما جانے کے باوجود، اتنا زمانہ گزر گیا دین اسلام پر، اور لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں اب تو روایتی دین ہے جی، روایتی ملا ہے جی، روایتی ملا ہو گئے۔ تو روایتی ملا کے دور میں بھی الحمدللہ دین اسلام کی گرفت ماننے والوں پر، مسلمانوں پر اور دینوں سے زیادہ ہے۔ اگر ہم متفق ہوں تو کہہ دیں سبحان اللہ، ورنہ اور مثال دے، یہ آپ کے سامنے برطانیہ ہے، برطانیہ آپ کے سامنے جی، گرجے جو ہے نا رو رہے ہیں گرجے ماننے والوں، اور کدھر گئے ہو، کدھر ہو، اور کہتے ہم ادھر جا رہے ہیں، گرجے روتے ہیں نا، گھنٹے کھڑک دے ان کے، ٹن ٹن، کدھر، کہا ہمیں وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہمیں، میں نے کہا کدھر جا رہے، میں نے کہا ہم شراب پینے جائیں گے، شراب پینے جائیں گے، کیوں؟ اور نے کہا جو کو یہ گھنٹے کھڑکا کے تم ہمیں سناتے ہو نا، اس میں ہمیں سکون نہیں، اس میں سکون نہیں ہم سکون تلاش کرنے جائیں گے، ادھر جائیں گے۔ اور اہل اسلام آج بھی اذان ہوتی، یہ جمعہ شریف جی، جمعہ شریف ہے۔ کل ایک آدمی مجھے بتا رہا تھا اس مسجد کے قریب یہ آبادی نہیں ہے زیادہ، انتقال ہو گیا آبادی کا، دوسری طرف لوگوں کے مکانات زیادہ ہیں، تو دیکھ لو اس مسجد شریف میں بھی کوئی جگہ کہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اتنا بڑا حال ہے، دیکھو آگے آپ کو بٹھایا کہ پیچھے اور نمازی آگے ہیں، کیا مطلب ہے؟ نمایا اس گئے گزرے دور میں بھی جبکہ ملا کو ایک روایتی ملا کہا گیا جی وہ پورا کام نہیں دین کا کر رہا، پھر بھی اسلام کی اتنی گرفت ہے کہ مسلمان آج بھی سکون تلاش کرتے ہیں تو ذکر الہی میں ہی ان کو سکون محسوس ہوتا ہے، سکون ہے، عبادت کرتے ہیں اللہ کی یاد کرتے ہیں، محمد رسول اللہ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور اس سے ان کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ دنیا کے لیے ایک مسئلہ ہے، پیسے کم ہیں مسلمانوں کے پاس، ہیں بہت زیادہ، لیکن بادشاہ ہمارے ان کی کوئی اپنا طریقہ کار ہے، وہ کہتے جی ترقی نہیں ہے اتنی، لیکن مسلمان الحمدللہ من حیث القوم، ان کی روایات اور ان کا دین اور ان کا طریقہ آج بھی پوری دنیا میں جو سپر پاور بنے بیٹھے ہیں وہ بھی اسلام سے کانپتے ہیں۔
کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے. دوسرے اپنے مذہبوں کی قبر پر بیٹھ کر فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، لیکن اسلام ابھی زندہ مذہب ہے جو زندہ مسلمانوں کے سینوں میں موجود ہے، اور قرآن کی صورت میں ہدایت موجود ہے. اور وہابیوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ ثابت کر دیں کہ رسول زندہ نہیں رہے، لیکن جیتے رہے اہل سنت و جماعت. مسلمانوں کے دلوں میں آج تک یہ بات بھی قائم ہے کہ ہمارا دین بھی زندہ ہے، ہمارا رسول بھی زندہ ہے. اور جب یہ بات انہوں نے مان لی نا رسول زندہ نہیں ہے، تو پھر سارے کلنٹن سے اپنی حفاظت کروائیں گے. جیسے سعودی عرب والے یہ کہتے ہیں نا، وہاں کی حکومت کہتی ہے بھئی زندہ نہیں ہے حضور، تو پھر مدد کے لیے کلنٹن کو بلایا ہوا ہے. اگر آج بھی وہ یہ مان لینا کہ حضور زندہ ہیں، مجھے اللہ کی قسم کلنٹن کی فوجوں کو واپس کر دیں، حضور کے غلاموں سے دفاع کرا لیں. یہ صرف ان کے عقیدے کی نحوست ہے. ان کا عقیدہ درست ہو جائے تو کسی فوج کی ضرورت نہیں ہے، کسی یہودی عیسائی فوج کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے غلام حفاظت کر سکتے ہیں. سعودیوں کے عقیدے بد عقیدے کی نحوست ہے کہ لاکھوں فوج انہوں نے یہودیوں عیسائیوں کی چڑھائی ہوئی ہے اپنے اوپر. اگر آج وہ مان لے کہ محمد رسول اللہ زندہ ہے، نہ یہودیوں کی مدد کی ضرورت ہے نہ نصرانیوں کی ضرورت ہے، رسول اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو سکتی ہے. بڑی نحوست ہے ان کی. عالم اسلام میں سخت نحوست ہے اس جماعت کی جو اس طرح کے گندے عقیدے پھیلاتی ہے. حضور زندہ نہیں ہے، زندہ نہیں ہے. میں کہا لو مذہب پھر زندہ نہیں ہے تو انگریزوں کو تنخواہیں دو. ہم 10 پیسے دے رہے، 11ویں میں بڑا غصہ کہہ رہے کیوں دیے؟ تو میں نے کہا یہ تم کروڑوں ڈالر دے رہے ہو تنخواہ، کہ یہ کس کھاتے میں جا رہے ہیں؟ یہودیوں نصرانیوں کو تنخواہیں جو پے کر رہے ہو یہ کس کھاتے میں جا رہی؟ ہمارے 10 پیسے پر بھی تمہیں غصہ چڑھتا ہے، میں کیوں دے رہا ہے؟ 11ویں چڑھی غیر اللہ کے نام پر. اور میں نے کہا یہ کلنٹن کے نام پر جو اتنے جا رہے ہیں یہ اللہ کے نام پر جا رہے ہیں. گرامی قدر حضرات، توجہ کا طالب ہوں. لیظہرہ علی الدین کلہ، لہذا معذرت کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امت محمدیہ کے ذمہ یہی نہیں ہے کہ جمعہ پڑھ جائیں، فرض نمازیں ادا کر لیں، منہ پہ داڑیاں رکھ لیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں، بلکہ امت محمدیہ کو ہر وقت یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ تم اس محمد رسول اللہ کی قوم ہو اور ان کی امت ہو قیامت تک جن کے ذمہ لگایا گیا لیظہرہ علی الدین کلہ. لہذا امت کو صرف نمازیں نہیں پڑھنی بلکہ قیامت تک جس نے رسول کا کلمہ پڑھا ہے اس کے ذمہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو سارے دینوں پر غالب کرنے کے لیے بھی کوشش کرتا ہے. یہ ڈیوٹی اسی پر ختم ہو گئی کہ ہمارا یہ کام مسلمان نہ کرو، اپنی قبریں پہ جانا سی قبریں پہنا ہے تو اسی کڑا پہنا میں نہیں پہنا، لیکن یہ قبروں کا بھی کوئی پتہ نہیں. ہمارے پاکستان کی ایک لڑکی گانے گاتی تھی اپنے بھائی کے ساتھ ٹی وی پر، تو میں روز اخبار پڑھتا ہوں. 15 دن ہو گئے وہ مر گئی ہے لندن میں، ابھی اس کی میت پڑی ہوئی. 4 دفعہ اس کا جسم پھاڑا گیا سارا. اٹاپسی کہتے ہیں اس کو، اٹاپسی کا لفظ مجھے تو پتہ نہیں اٹاپسی کیا ہوتی ہے. 4 دفعہ اس کی اٹاپسی ہو چکی ہے اور ابھی جھگڑا ہے. دیکھا آپ نے، یہ ہوتا ہے عذاب. آپ کیا سمجھے عذاب نہیں ہے کہ غیر محرم مرد مسلمان بیٹی کو ہاتھ لگائیں، اس کا جسم چھیریں پھاڑیں، 15 دن تک میت پڑی رہے، دفن ہونا نصیب ہی نہیں. آج کہتے کہ آج کے بعد 6 دن کے بعد توقع ہے کہ اس کی لاش مل جائے گی. گرامی قدر حضرات توجہ فرمائیں، آپ بد عملیوں کا نتیجہ اور اللہ کی حدود کو چیلنج کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. دنیا میں انسان ذلیل و خوار و تباہ و برباد ہو کر جاتا ہے. آنکھوں کے سامنے آتی سب باتیں. کیوں؟ تم نے زندگی میں اگر خدا کی عزت کر لی، خدا کے رسول کی عزت کر لی، تو خدا کا وعدہ ہے وہ بھی تمہیں دنیا سے عزت کے ساتھ لے جائے گا. تو ہمارے کسی کام سے اللہ کو کیا ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ کوئی کہہ سکتا ہے نا، بےہودہ قسم کا کوئی نوجوان بات کر سکتا ہے ہم باہر نکلے اس سے اللہ کو کیا تکلیف ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ مطلب ہے کہ یہ جو نئے شوخے منڈے آئے نا، کہہ سکتے ہیں وہ کہتی تھی تو اللہ کو کیا ہو. ایسے جس عورت نے کلمہ پڑھا نا، جس مرد نے کلمہ پڑھا، جس بچے نے کلمہ پڑھا، جس بچی نے کلمہ پڑھا،
حضور فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے کہا الناس کلہم عیال اللہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اللہ کا خاندان بن گیا ہے، اس